السلام علیکم ڈیئر لسنر، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 90۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ کبیر میرا کو ساتھ لیے پارٹی ایریا میں آیا تھا، جہاں باقی سب پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ اس ایریا کو ریڈ اور بلیک تھیم سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہر جگہ ریڈ اور بلیک بلونز اور پھول لگے تھے۔ اس پورے ایریا میں رنگ برنگی لائٹس کی روشنی تھی۔ آئلہ نے بلیک میکسی پہنی ہوئی تھی اور ساتھ بلیک ہی حجاب لیا تھا۔ میرا اسے حجاب میں دیکھ کر مسکرائی تھی، کیونکہ وہ بھی اب حجاب لینے لگی تھی، جبکہ کبیر اور باقی سب نے سیم بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھے تھے۔ کبیر کی نظر نیہا پر گئی تھی، جس نے کلر لکھا ہوا نہیں ہے، ڈیش کلر کی سلیو لیس ڈیپ گلے والی نان مسلمز کے طرز کی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ جس طرح کے ماحول میں وہ رہی تھی، بچپن سے ہی وہ اس طرح کی ہی ڈریسنگ کرتی تھی۔ کبیر میرا کو ساتھ لیے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ہے نیہا، کبیر نے اسے آواز دی تھی، جو اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر کبیر کے ساتھ کھڑی میرا پر گئی تھی، اور پھر کبیر کے ہاتھ پر، جس نے میرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ہائے! نیہا زبردستی مسکراتی کبیر کے گلے لگی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آج تم مجھے کچھ اسپیشل اور امپورٹنٹ بتانے والے ہو۔ وہ کبیر سے الگ ہوتی ایک نظر میرا کو دیکھ کر کہنے لگی، تو کبیر مسکرایا۔ ہاں، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہی ہے، کبیر نے مسکرا کر کہا اور میرا کے گرد بازو حائل کیا، جسے نیہا نے بغور دیکھا تھا، اور اس کے اندر عجیب سی جلن بھرا احساس ہوا تھا۔ میٹ مائی وائف میرا کبیر شاہ۔ کبیر دھیمی مسکراہٹ سے میرا کو دیکھ کر نیہا سے بولا تو ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ سیریسلی؟ وہ چہرے پر حیرانگی سجائے بولی تو کبیر مسکرایا۔ یس۔ واو، کانگریچولیشنز، نیہا کبیر کے گلے لگتی بولی، لیکن اندر ہی اندر سے میرا سے بے انتہا نفرت ہوئی تھی۔ تھینکس، کبیر اس سے الگ ہوتا بولا۔ نیہا نے میرا کو دیکھا، جو بس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آؤ میرا، میں تمہیں اپنی فرینڈ سے ملواتی ہوں۔ نیہا زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی۔ میرا نے کبیر کو دیکھا، جس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ جاؤ بیبی، میں وہاں سامنے ہی ہوں، کبیر نے سامنے آلیان اور ارتضیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر نیہا سے مخاطب ہوا۔ نیہا، خیال رکھنا اس کا۔ اوکے۔ نیہا کبیر کو جواب دیتی میرا کو ساتھ لیے اپنی دوستوں کی جانب بڑھی، جو گھر کے داخلی دروازے سے کچھ دور ہی کھڑی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں نان مسلمز تھی۔ نیہا اسے وہاں لے کر آئی، پر بجائے اس سے ملوانے کے خود ہی اس سے بات کرنے لگی۔ کتنی خوش قسمت ہو نا تم، نیہا نے کہا تو وہ چونکی۔ جی؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں، میں ہوں جو نہ جانے کب سے کبیر کے انتظار میں بیٹھی رہی، اور ایک تم ہو جسے وہ بغیر کسی انتظار کے آسانی سے مل گیا ہے، نیہا نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے میرا کو دیکھا، جو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل ہو سکتا ہے نا کہ اللہ پاک کو میری کوئی بات میں یا میرا کوئی کام پسند آ گیا ہو، جس کے بدلے میں انہوں نے مجھے کبیر جیسا شوہر بے مانگے عطا کر دیا، بغیر کسی کوشش کے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی۔ نیہا نے لب بھیج کر اسے دیکھا تھا، تبھی نیہا کو کسی نے پیچھے سے آواز دی تو وہ پلٹی تھی۔ میرا نے بھی اس سمت دیکھا تھا، جہاں اسے ایک عمر رسیدہ آدمی کھڑا تھا۔ کبیر نے دور سے ہی اسے دیکھا تھا، جو نیہا سے بات کر رہی، تبھی اس کی نظر میرا اور نیہا کے پیچھے سے آنے والی ہستی پر پڑی تھی۔ وہ دم سادھے اس آنے والے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں، شیخ تھا، جو نیہا سے بات کرتا اس طرح کھڑا تھا، جس سے کبیر کو پہلے کی طرح اس کی ایک سائیڈ ہی نظر آ رہی تھی۔ شایان، ارتضیٰ، آلیان اور آئلہ نے کبیر کو دیکھا، جس کے چہرہ ایک دم سنجیدہ تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے نیہا کے ساتھ کھڑے شیخ کو دیکھ رہا تھا، جو اب بھی کافی حد تک وجیہہ لگ رہا تھا۔ اس کی عمر کافی بڑھ چکی تھی، لیکن اس عمر میں بھی وہ فٹ فاٹ سا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 60 سال کا ہے۔ کہ ارتضیٰ نے کبیر کا کندھا ہلایا تھا، پر وہ بس شیخ کو ہی دیکھی جا رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا جو اسے یاد آ رہا تھا؟ اپنے باپ کی موت، اپنی ماں کی بے وفائی، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ جب آلیان نے آگے بڑھ کر تھوڑا زور سے سر جھٹکا دیا تو وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ کنگ، کیا وہ شیخ ہے؟
शेयान इसके पास आता सवाल करने लगा तो फिर से शेख को देखने लगा। अंकल आप? नेहा ने शेख को गले लगाया था। जी मैं बेटा। आप बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? शेख नेहा को गले लगाता हुआ बोला, पर नज़रें मीरा पर थी। बताओ कि क्या ये वही शेख है? आलियान ने फिर से पूछा तो कबीर ने इन सब को देखा। हाँ ये वही है, ये वही है। कबीर ने इन सब को देखते हुए कहा तो सब ने शेख की तरफ देखा जिसने नेहा को गले से लगाया था, पर इसकी नज़रें पास खड़ी मीरा पर थी। शेख का मीरा को इस तरह देखते पाकर कबीर का खून खोला था। कबीर ने हाथों की मुट्ठियों को दबोचते मीरा की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि वहां एकदम फायरिंग की आवाज़ें आई थी। मीरा ने खौफ से इधर उधर देखा था जहां सब भाग रहे थे। शेख की नज़रें अभी मीरा के चेहरे पर थी जो खौफ से इधर उधर देख रही थी। यही खौफ तो इसे पसंद आया था। मीरा ने इन दोनों को देखा था जहां इनके चेहरों पर बिल्कुल भी कोई खौफ या हैरत नहीं थी, बल्कि नेहा तो मुस्कुरा रही थी। कबीर और बाकी सब ने गन्स निकाली थी। कबीर फायरिंग करता इस तरफ जा रहा था जहां मीरा थी, पर इसे सामने मीरा नज़र नहीं आई थी और ना ही नेहा। अलबत्ता शेख वहीं खड़ा कबीर को देखकर मुस्कुरा रहा था। कबीर ने सुर्ख आंखों से घूरते हुए इसकी टांग पर फायर किया था जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा था। कबीर फौरन इसके सर पर पहुंचा था। अर्तजा जो दरख्त की ओट में छुपा कुछ आदमियों पर गोली चला रहा था, इसकी नज़र दाखिली दरवाजे से बाहर जाती मीरा पर पड़ी थी जिसको नेहा ज़बरदस्ती बाहर की तरफ लेकर जा रही थी। नेहा छोड़ो मुझे। कबीर, मीरा चिल्लाकर कहती कबीर को आवाज़ें देने लगी, पर वो इसे कहीं नज़र नहीं आया था। नेहा इसे ज़बरदस्ती घसीटने के अंदाज में लेती कार की जाने बढ़ी थी। तुमने मुझसे कबीर को छीन लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मीरा। नेहा ने नफरत से कहते मीरा को ज़मीन पर धक्का दिया था और खुद कार के अंदर झुकी कुछ ढूंढने लगी। अर्तजा सबसे बचता बचाता बाहर की जानिब लपका था। जहां इसने मीरा को ज़मीन पर गिरे पाया था वो फ़ौरन इसकी जानिब भागा था। अंधेरा होने की वजह से कार की दूसरी साइड के दरवाजे पर अंदर झुकी नेहा नज़र नहीं आई थी। गुड़िया उठो। अर्तजा ने फ़ौरन आगे बढ़कर इसे खड़ा किया था। भैया, वो कपकपाती आवाज़ में बोली। उठो गुड़िया, चलो अंदर चलो। वो मीरा को अपने आगे करता आसपास देखता आगे बढ़ रहा था कि एकदम ठाक की आवाज़ गूंजी थी। अर्तजा ने आंखें फाड़कर अपने सामने चलती मीरा को देखा था जो एक जगह रुकती चिल्लाई थी, मीरा। अर्तजा इसे देखता चिल्लाया था जिसकी पिश्त खून से आहिस्ता आहिस्ता लाल हो रही थी। अर्तजा ने दोबारा पीछे पलट कर देखा था जहां नेहा ने गन का रख दोबारा मीरा की तरफ किए फायर किया था, पर इससे पहले वह गोली मीरा को लगती अर्तजा दरमियान में आई जिससे वो गोली सीधी इसकी पस्ती में लगी थी। नेहा ने एक बार फिर फायर किया था जिससे निकलती गोली अर्तजा का बाजू चीर गई थी। इसकी आंखें दर्द के जब से सुर्ख हो रही थी। इसे अपने दर्द को एक साइड रखते इसने अपनी गन का रुख नेहा की तरफ किया था। इससे पहले कि वो फायर करता नेहा एकदम वहां से भागी। अर्तजा भी फौरन इसके पीछे भागा, गाड़ी की इसी साइड पर आया जहां वो पहले खड़ी थी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा था। इसने गन सुनसान सड़क पर भागती नेहा पर किया था और ट्रिगर दबाया था, पर वो ये नहीं जानता था कि गोली नेहा को लगी थी या नहीं। अर्तजा ने पलटकर मीरा को देखा था जो ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। वो अपनी बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोलता मीरा की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा ही रहा था कि किंग वाला के अंदर से धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी और यहाँ इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बेजान होते जिस्म से गिरता गाड़ी की बोनट से टकराया और फिर ज़मीन पर गिर गया। इसकी आंखें अभी भी बंद हो रही थी जिन्हें वो बंद नहीं करना चाहता था। वो अपना वादा पूरा नहीं कर सका डैड। मैं किंग का ख्याल नहीं रख पाया, सब ख़त्म हो गया। इसके दिल से आवाज़ आ रही थी। इसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो गए थे। मीरा। कबीर इधर उधर मीरा को देखता चिल्ला रहा था, मीरा कहाँ हो तुम? वो चिल्लाया था। किंग बाहर जाकर देखो, हो सकता है वहाँ हो, हम इसको संभालते हैं। आलियान शेख के कॉलर का दबोचता हुआ किंग से बोला था। अस्बाब में सर हिलाता बाहर की जानिब बढ़ा था। अभी इसने घर के बाहर कदम रखा ही था कि अंदर से एकदम धमाके की आवाज़ आई थी। कबीर के दिल की धड़कनें बढ़ी थी। इसने चेहरा मोड़कर वापस दिखा था जहां आग के शोले थे। वो पलटकर वापस अंदर जा ही रहा था कि इसकी नज़र सड़क पर बेसुध पड़ी मीरा पर पड़ी थी। मीरा, वो चिल्लाया था। साइड पर अंधेरे में पड़े अर्तजा ने अपनी आंखों की बंद होने से पहले कबीर के मुंह से मीरा का नाम की ये पुकार सुनी थी और बस फिर वो वहीं आंखें मूंद गया था। कबीर बेबस सा खड़ा कभी मीरा को देखता तो कभी अंदर जलती आग को। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। कबीर दरवाजे पर खड़ा इसी कश्मकश में मुब्तला था कि इसकी नज़र घर से बाहर आते हुए आलियान, शेयान और आयला पर पड़ी। किंग वो शेख ब्लास्ट में जल गया। आलियान परेशानी से देखता बोला जिसका सारा ध्यान अब मीरा की जानिब था। मीरा।
وہ فوراً اس کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کبیر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ میرا بیبی آنکھیں کھولو میرا، کبیر اس کا گال تھپتھپاتا بول رہا تھا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ علیان اور باقی سب بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کبیر نے میرا کو اچانک میرا کی پشت پر ہاتھ رکھا کہ اسے اوپر کی جانب اٹھایا تو اسے اپنا ہاتھ بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک پل کے لیے وہ ساخت ہو گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی اور دل سے آواز آئی تھی کہ کاش وہ جو سمجھ رہا ہے ایسا کچھ نہ ہو۔ کبیر نے اپنا ہاتھ اس کی پشت سے نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے اپنے ہاتھ پر چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے ہاتھ پر اور کچھ نہیں، میرا کے وجود سے نکلتا خون ہے۔ خون! کبیر کے بولنے سے پہلے ہی اوپر کھڑے شیان لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ ایک دم وہاں خاموشی چھا گئی۔ علیان گاڑی نکالو، کبیر چلایا تھا اور میرا کو اپنی گود میں اٹھانے لگا۔ علیان فوراً واپس پلٹا تھا اور گھر کے باہر ہی کھڑی اپنی کار میں بیٹھا اور اسے سٹارٹ کیا۔ تب تک کبیر میرا کو گود میں اٹھاتا کار تک پہنچ چکا تھا۔ شیان نے جلدی سے آگے بڑھ کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا تو کبیر میرا کو لیے اس میں بیٹھ گیا۔ میرا کا سر ابھی بھی کبیر کے گود میں تھا۔ علیان نے زن سے گاڑی ہاسپٹل کی جانب بھگائی۔ تب تک شیان دوسری گاڑی لے کر آئلہ کے پاس آ کر رکا تھا، جو نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی تھی۔ اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے جیسے وہ اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کو کھونے جا رہی ہو۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ آئلہ جلدی بیٹھو، شیان نے جلدی سے کہا تو وہ ہوش میں تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ کار کے پچھلے شیشے سے وہ بار بار مڑ کر گھر کو دیکھ رہی تھی، جیسے یہاں اس کا کچھ قیمتی سامان کھو گیا ہو۔ گاڑی جیسے جیسے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں کنگ والا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ سب اس وقت ارتضیٰ کو بلکہ فراموش کر بیٹھے تھے، جو پیچھے ہی سڑک پر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ اس اندھیرے میں پڑا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میری جان، ہم ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، وہ دھیرے دھیرے سے بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بتاتا کہ وہ اپنے اندر سے کس طرح ٹوٹ رہا ہے میرا کو اسے دیکھ کر۔ علیان جلدی کرو، کبیر نے علیان سے کہا، جس نے اسباب میں سر ہلایا۔ بس پہنچ گئے بھائی۔ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے کچھ ہی دیر میں گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی تھی۔ کبیر میرا کو باہوں میں بھرتا ہاسپٹل کے اندر بھاگا تھا۔ علیان بھی اس کے پیچھے پیچھے ساتھ گیا تھا۔ ویئر از دا ڈاکٹر؟ کبیر کوریڈور میں داخل ہوتا چلا کر بولا۔ فوراً ہی وہ لوگ کبیر کے پاس اسٹریچر لائے تھے۔ کال دا لیڈی ڈاکٹر فاسٹ۔ کبیر میرا کو اسٹریچر پر لٹاتا نرسز سے بولا تو وہ فوراً سر ہلاتی وہاں سے بھاگی۔ لیڈی ڈاکٹر کے آتے ہی میرا کو آپریشن روم میں لے جایا گیا تھا۔ کبیر کی شرٹ پر ہر جگہ میرا کا خون لگ چکا تھا۔ اس کی سفید شرٹ اس وقت سرخ رنگ اختیار کر چکی تھی۔ وہ نڈھال سا ہوتا دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ علیان نے کبیر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا پر وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہ پایا تھا۔ تبھی علیان کی نظر کوریڈور میں آتے ہوئے شیان اور آئلہ پر پڑی تھی۔ علیان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ارتضیٰ کہاں ہے؟ علیان کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ اور خوف تھا۔ ارتضیٰ کا نام سنتے ہی ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ ارتضیٰ تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟ کبیر ان کی طرف بڑھتا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہمیں لگا وہ تم لوگوں کے ساتھ آیا ہے، شیان دھیرے سے بولا۔ ان سب کا دل ڈر کے لپٹ میں آ رہا تھا۔ آئلہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کیا چیز کو چھوڑ کر آئی تھی کنگ والا میں۔ کنگ ارتضیٰ؟ علیان کبیر کے سامنے آتا ایک معصوم بچے کی طرح بولا، جیسے کبیر اسے ابھی کہے گا کہ وہ میں لا دیتا ہوں ارتضیٰ کو۔ شیان، آئلہ تم لوگ واپس جاؤ، ارتضیٰ وہیں ہوگا، جلدی جاؤ، مجھے انفارم کرنا، اوکے؟ کبیر نے ان دونوں کو حکم دیا، جس پر وہ سر ہلاتے فوراً وہاں سے گئے تھے۔ سب کے دلوں میں اس وقت صرف یہی دعا جاری تھی کہ جیسا وہ سوچ رہے ہوں وہ نہ ہو، ارتضیٰ ٹھیک ہو۔ کبیر نے علیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا تھا، پر وہ اپنے اندر سے تو وہ ٹوٹ چکا تھا۔ پہلے میرا اور اب ارتضیٰ جو نہ جانے کہاں تھا۔ وہ کیسے فراموش کر بیٹھا اس کو؟ وہ آ جائے گا، ڈونٹ وری، کبیر دھیرے سے بولا۔ علیان کے گلے میں گھلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو جذب کیا اور کبیر سے دور ہوتا کوریڈور میں پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد کبیر کا موبائل رنگ ہوا۔ علیان بھی فون کی آواز سنتا فوراً اٹھ کر کبیر کے پاس آیا تھا۔ کبیر نے جیب سے موبائل نکال کر کال اٹینڈ کی۔ ہاں شیان بولو، کہاں ہے ارتضیٰ؟ کبیر بےتابی سے بولا۔ لیکن نہ جانے شیان نے آگے سے ایسا کیا کہا تھا کہ کبیر ایک پل کے لیے ساخت ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تم ڈھونڈو اسے، وہ وہیں کہیں ہوگا، کبیر نے سخت لہجے میں کہا تھا اور علیان کو دیکھا جو اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہ اسپیکر آن کرو، علیان نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کبیر نے اسپیکر آن کیا جہاں شیان کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ جہاں بلاسٹ ہوا تھا وہاں بہت سی روشنی پڑی ہے،
پر وہ اس حالت میں ہے ہی نہیں کہ شناخت ہو سکے۔ ارتضیٰ کا کچھ پتہ نہیں، وہاں بہت سی لاشیں پڑی ہیں پر وہ اس حالت میں ہے پتہ نہیں کہ شناخت ہو سکے۔ ارتضیٰ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ تم ان لاشوں کے بیچ کیوں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ علیان چلایا تھا۔ علیان ریلیکس، کبیر نے اسے چپ کروایا۔ شیان تم دیکھو آس پاس اور گھر کے اندر جا کر چیک کرو۔ یا ارتضیٰ، کبیر ابھی بول ہی رہا تھا کہ ان سب کو آئلہ کے چلانے کی آواز آئی۔ شیان فوراً اس کی جانب بھاگا تھا جہاں آئلہ چلا رہی تھی۔ اس کی نظر زمین پر بے سود پڑے ارتضیٰ پر گئی۔ ارتضیٰ، شیان چلایا تھا اور ارتضیٰ کے پاس بیٹھا۔ کیا ہوا ہے ارتضیٰ کو؟ شیان بولو۔ علیان کبیر کے ہاتھ سے موبائل چھینتا چلا رہا تھا۔ ارتضیٰ اٹھو، آنکھیں کھولو، تم ایسے نہیں جا سکتے، پلیز آنکھیں کھولو۔ اسے آئلہ کی آواز آ رہی تھی جو رو رو کر ارتضیٰ کو ہلا رہی تھی۔ ارتضیٰ میرے بھائی آنکھیں کھولو۔ شیان ارتضیٰ کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ ارتضیٰ، شیان کیا ہوا ہے اسے بتاؤ، علیان موبائل میں چلایا۔ شیان کیا ہوا ہے؟ کبیر علیان کے ہاتھ سے موبائل لیتا ہوا بولا۔ یار ارتضیٰ یہاں زخمی حالت میں پڑا ہے، ہوش میں نہیں آ رہا، اسے گولیاں لگی ہیں، شیان بھرائی آواز میں کہتا دوبارہ ارتضیٰ کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ گولیاں؟ علیان دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ شیان اس کا پلس چیک کرو اور ہاسپٹل لے کر آؤ، اسے ٹائم ویسٹ مت کرو۔ کبیر اسے حکم دیتا علیان کی طرف بڑھا جو تقریباً گرنے ہی والا تھا۔ علیان کچھ نہیں ہوگا، ارتضیٰ کو سنبھالو خود کو۔ کبیر نے اسے سہارا دیا۔ اسے ایک بار پھر شیان کی آواز سنائی دی۔ اس کی پلس نہیں چل رہی، وہ دھیمی آواز میں بولا تھا اور تب ان سب کو آئلہ کی چیخیں سنائی دی تھی۔ نہیں ارتضیٰ، ایسا نہیں کرو، پلیز اٹھو۔ ارتضیٰ، وہ چلاتی ہوئی ارتضیٰ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ شیان دوبارہ دیکھو، اسے ہاسپٹل لے کر آؤ، کبیر نے سختی سے کہا۔ ارتضیٰ، نہیں، اٹھ میرے بھائی، پلیز ایسا نہ کر۔ انہیں اب آئلہ کے ساتھ ساتھ شیان کی بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کبیر وہیں ساخت ہو گیا تھا، ان سب نے ارتضیٰ کو کھو دیا تھا، یہ سوچ ہی اسے تڑپا رہی تھی۔ ہیلو شیان، ہیلو۔ کبیر موبائل کی اسکرین کو دیکھتا کہہ رہا تھا پر اس کا موبائل آف ہو چکا تھا۔ کبیر نے علیان کو دیکھا تھا جو بے یقینی سے کبیر کو دیکھ رہا تھا۔ علیان، کبیر دھیرے سے کہتا اس کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ علیان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ نہیں، ارتضیٰ کو کچھ نہیں ہوا۔ علیان نفی میں سر ہلاتا بولنے لگا پر حقیقت کو کون جھٹلا سکتا تھا؟ جس نے جانا ہو وہ تو چلا جاتا ہے، جانے والوں کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ یہ وقت حقیقت کو تسلیم کرنے کا تھا۔ کبیر نے سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ ارتضیٰ کو کچھ نہیں ہوا ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ بولو کہ وہ ٹھیک ہے، بالکل ہے نا؟ علیان بھرائی آواز میں کبیر سے سوال کرنے لگا جسے وہ بھی کہے گا ہاں وہ ٹھیک ہے۔ علیان، ہوش کرو، سنبھالو خود کو۔ کبیر نے آگے بڑھ کر علیان کو کندھوں سے تھامنا چاہا۔ کیسے سنبھالوں یار، ایسے نہیں بولو پلیز، مجھے میرا بھائی لا دو پلیز، وہ روتے ہوئے بولا۔ بی بریو علیان، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ کبیر نے اسے کندھوں سے تھاما۔ نہیں جا سکتا وہ، علیان کبیر کے ہاتھوں کو جھٹک کر چلایا۔ سد شکر کہ اس وقت کوریڈور میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا ہم ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اگر وہ نہیں رہا تو میں کیسے زندہ ہوں؟ پلیز پلیز اسے واپس لا کر دو، مجھے میرا بھائی لا دو، وہ چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ علیان، چپ ہو جاؤ، نہیں چپ ہو جاؤ، جو نہیں آئے گا وہ، سمجھے تم؟ اس بار کنگ نے تھوڑا سختی سے کہا۔ نہیں نہیں پلیز کہ میں نے آج تک تم سے جو مانگا ہے تم نے مجھے دیا ہے، بس آخری بار مانگ رہا ہوں، مجھے ارتضیٰ لا دو، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گا تم سے، پلیز۔ وہ کبیر کے پیروں میں بیٹھ کر بچوں کی طرح التجا کرتے ہوئے بولا تھا۔ پلیز اس کو واپس لا دو، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس نے وعدہ کیا تھا، وہ ہچکیوں میں کہنے لگا۔ کبیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جا چکا ہے اور اب کبھی نہیں آئے گا، سنبھالو خود کو پلیز، کبیر تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ علیان کا وجود ساخت ہو گیا تھا، وہ حیرانگی سے کنگ کو دیکھنے لگا۔ نہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سب جھوٹ کہہ رہے ہو، سب جھوٹے ہو سب۔ وہ کبیر کے قدموں سے اٹھتا چلانے لگا۔ وہ نہیں جا سکتا، اس نے وعدہ کیا تھا، ہاں اس نے خود کہا تھا، وہ نہیں گیا۔ علیان کبیر سے دور ہوتا پاگلوں کی طرح بڑبڑانے لگا۔ علیان میرے بھائی، کبیر بھرائی آواز میں کہتا اس کی جانب لپکاتے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کس کو سنبھالے۔ میرا، ارتضیٰ، علیان، شیان اور آئلہ، سب کو اس کی ضرورت تھی، وہ بیچارہ بے بس بنا ہوا تھا، اللہ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ مجھے میرا بھائی لا دو، مجھے ارتضیٰ لا دو، وہ کرب کی انتہا پر تھا، وہ ایسے ہی چلا رہا تھا اور پھر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا زمین پر گر گیا تھا۔ علیان، کبیر فوراً اس کی جانب بھاگا۔ علیان اٹھو، کبیر اس کا گال تھپتھپا رہا تھا کہ ڈاکٹر۔ کبیر نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو آواز دی، تبھی کچھ نرسز اور ڈاکٹر ان کی طرف آئے تھے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ ڈاکٹر اردو میں بولا تو کبیر نے اسے دیکھا جو مسلم ہی لگ رہا تھا۔ آپ اسے چیک کریں، یہ بے ہوش ہو گیا ہے، کبیر پریشانی سے بولا۔
इस डॉक्टर ने पीछे खड़ी नर्सेस को कहा तो वो सर हिलाती वहाँ से गई थी। क्या इन्हें कोई सदमा पहुँचा है? डॉक्टर आलियान की आंखें खोलकर चेक करता हुआ बोला। जी, और इसे ब्रेन ट्यूमर है, आप प्लीज़ चेक करें, इसे कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़ डॉक्टर। कबीर ने जवाबन इसे सारी बात बताई। ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टर ने हैरान होकर कहा और कबीर को देखा जिसकी नज़रें आलियान पर ही थी। तब तक स्ट्रेचर आ चुका था। कबीर और दो दूसरे लड़कों ने मिलकर आलियान को स्ट्रेचर पर लेटाया और साथ ही मौजूद कमरे में ले गए। डॉक्टर भी इनके पीछे ही अंदर गया था। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? आप तो अपने बंदों को इनकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाते। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या अल्लाह, प्लीज़ सब ठीक कर दें। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आया। हमें इसका ऑपरेशन करना होगा, डॉक्टर ने कबीर को देखकर कहा था, जिसके चेहरे पर एक पल के लिए खौफ आया था। ऑपरेशन? वो धीरे से बोला तो डॉक्टर ने इस्पात में सर हिलाया। हाँ, ऑपरेशन। अगर जल्द ऑपरेशन ना हुआ तो इनकी जान को खतरा है, डॉक्टर ने फॉर्मली कहा था। कबीर ने डॉक्टर को देखा। ओके, आप करें ऑपरेशन। कबीर ने ना चाहते हुए भी इजाज़त दे दी थी। नर्स कुछ पेपर लाएंगी, आप साइन कर दीजिएगा, डॉक्टर कहता वापस अंदर की जानिब बढ़ गया। ओफ या अल्लाह, मैं क्या करूं? कबीर अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचकर बेबसी से बोला। आलियान को इस रूम में लाया गया। आलियान को इस रूम में से बाहर लाया गया जिसे ऑपरेशन रूम से शिफ्ट करना था। कबीर ने नाम आंखों से अपने लाडले भाई को देखा था जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग में मुब्तला था। इसको दूसरे रूम की तरफ ले जाया जा रहा था। सामने ही दो लड़के एक और स्ट्रेचर लेकर आ रहे थे जिस पे कोई और लेटा हुआ था। इस वक्त इस कॉरिडोर में दो स्ट्रेचर आमने सामने थे। कबीर का सारा ध्यान सिर्फ आलियान पर था। आलियान के स्ट्रेचर बाएं तरफ से, जबकि इसकी दूसरे स्ट्रेचर को दो लोग दाएं तरफ से गुजार रहे थे। तभी आलियान का एक हाथ, जो कि स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा था, पास से गुजरते दूसरे स्ट्रेचर पर लेटे शख्स के बाएं हाथ से टकराया, जिसका बायां हाथ खुद नीचे लटक रहा था। और देखते ही देखते आलियान के हाथ में पहनी चेन के साथ लटका हुआ हुक का टुकड़ा दूसरे शख्स के हाथ में पहनी हुई चेन के टुकड़े से जुड़ गया था और मिलकर एक नामुकम्मल दिल बनाया था। कबीर की नज़र आलियान के हाथ से होते हुए दूसरे हाथ पर गई तो वो बस देखता ही रह गया। अर्तज़ा, कबीर ने कहते हुए सर उठाकर अर्तज़ा का चेहरा देखा था, जिसकी आंखें बंद थी और पूरा वजूद खून से भीगा हुआ था। इसकी धड़कन चल रही थी पर बहुत धीमी। आयला ने रोते हुए कबीर को बताया और आलियान को देखने लगी। कबीर की आंखों से आंसू निकलकर इसकी दाढ़ी में जज्ब हुए थे। आलियान और अर्तज़ा दोनों को अलग अलग रूम में ले जाया जा चुका था। कबीर ने ढाल होता कुर्सी पर जा बैठा। इन सब को कुछ मत होने देना या अल्लाह प्लीज़, वो दिल में कहता आंखें मूंद गया था। आलियान को क्या हुआ? आयला ने परेशान से सवाल किया, जो यकीनन सारी सूरत हाल जान चुका था। जी तो फ्रेंड्स, ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद लास्ट एपिसोड आएगा जो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी जल्द ही। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।